اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب میرے لیوان ساتھی اہل القرآن؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ساتھیو، آج ہمارا لیسن ہے سورۃ الطارق، آیت نمبر 8 سے لاسٹ تک، انشاءاللہ 70 تک ہم پڑھیں گے اور شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ علی رجعہ، انہ علی رجعہ۔ رو کے اوپر زبر ہو تو رو کو پر پڑھتے ہیں، یہ تو آپ سب کو الحمدللہ معلوم ہو ہی گیا ہے۔ رج نہیں کریں گے، رج، رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ فما له من قوة ولا ناصر، قوة ولا ناصر۔ فما له من قوة ولا ناصر۔ والسماء ذات الرجع، ذات الرجع۔ والسماء ذات الرجع۔ والأرض ذات الصدع، ذات الصدع۔ والأرض ذات الصدع۔ إنه لقول فصل، إنه لقول فصل۔ وما هو بالهزل، وما هو بالهزل۔ إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا۔ فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ہمارا آج کا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ تو پیارے ساتھیو، ہم نے پڑھی تھی مدات، اور ہم نے پڑھا تھا مدات کی 3 اقسام، 3 اسباب پڑھے تھے، اور ہم نے پڑھی مد متصل اینڈ مد منفصل اینڈ مد لازم۔ تو ہم نے دیکھا کہ مد متصل کب ہوتی ہے اور منفصل کب ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں مد لازم، اور مد لازم کی بھی آگے سے 2 جو ہے ٹرمز یوز ہوتی ہیں، 2 اقسام ہیں۔ ایک ہے مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، ٹھیک ہے، مد لازم کلمی مثقل اور مد لازم کلمی مخفف۔ اچھا جی، اس میں ہم نے اب دیکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر کلمہ قرآنی میں تشدید ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟
3 اسباب پڑھے تھے، حمزہ، جزم اور شد، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب حروف مدہ کے بعد سبب مدہ جزم آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے یا منفصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا سبب یعنی جزم، یعنی حروف مدہ کے بعد اگر اسی کلمے میں یا شد آ جاتی ہے، مراد حروف مدہ کے بعد اگر شد آتی ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، مد لازم کلمی مثقل اور اس کی مقدار 5 سے 6 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے، جیسے دابتن، ٹھیک ہے، جیسے حروف مدہ ہے، الف سے پہلے دال کے اوپر زبر اور آگے دیکھیں باقی پر کیا آ رہی ہے، شد، تو یہاں پہ کیا کریں گے، مد لازم کریں گے۔ اور کون سی والی قسم ہے اس کی، مد لازم کلمی مثقل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا دولن، تو یہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد شد آ رہی ہے، تو یہ بھی مد لازم کلمی مثقل، جانن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں مدورن، پھر آتی ہے صافاتی، یہاں پہ بھی حروف مدہ کے بعد آگے شد آ رہی ہے، دولین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی حروف قرآن پاک میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مد لازم ہے اور مد لازم کلمی مثقل ہے اور اس کو 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مد لازم کلمی مثقل کی جگہ مخفف دوسری قسم انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، یعنی کل سے مراد نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان آیات کو دوبارہ ایک بار سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا آج کا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، اور اگر آپ قرآن پاک کو باقاعدگی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سورۃ الفاتحہ سے لیسن ہے، آپ وہاں سے سننا سٹارٹ کیجیے، آپ کو سارے رولز اینڈ قواعد آپ کو مل جائیں گے اور آپ اچھے سے سیکھ جائیں گے اور بہترین لوگوں میں شامل ہوں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے سیکھنے کا جو پروسیس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے طے کرنا ہے انشاءاللہ، تو پھر ہم سکھانے والوں میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔